A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today, 10th of December 2023, we are going to have this session with the Quran discussion. And the verse which has been shared from the chapter 11, verse 90. The verse is, "Seek forgiveness of your Lord and turn to him in repentance. My Lord is indeed merciful and loving." This is the verse which was given to on the WhatsApp group, shared, and we had requested the ladies to kindly introspect, go through the learning, and share on this platform. So I asked Femida Appa to kindly start the session with the explanation of this verse. السلام علیکم. جزاک اللہ شبینہ. اس دنیا میں غلطی ہر انسان کرتا ہے کیونکہ انسان غلطی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان غلطی نہ کرتا تو میں دوسری مخلوق پیدا کر دیتا جو غلطی کرے. تو اصل بات غلطی کرنے کی نہیں بلکہ غلطی کر کے خدا کی طرف پلٹنے کی ہے. اس غلطی کے ذریعے اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی ہے. تو آج ہم قرآن کی چیپٹر 11 کی ورس 90 سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم کو اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے. توبہ کا مطلب کسی مومن کے لیے توبہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک مومن جب سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس انسان کو اپنی رحمت خاص میں لے لیتا ہے. اسی لیے ایک سچی توبہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. یہ احساس یہ ریگریٹ کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو ریپینٹنس جس کو کہتے ہیں، مطلب پچھتاوا کہتے ہیں. قرآن میں توبہ نصوح کے بارے میں بتایا گیا ہے. مولانا وحید الدین صاحب کہتے ہیں توبہ نصوح یعنی سچی توبہ انسان کی سوچ کا رخ بدل دیتی ہے. یعنی ایک غیر سنجیدہ انسان سنجیدہ ہو جائے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. غیر ذمہ داری والا انسان جو ہوتا ہے اس کو ذمہ داری والی زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے. یعنی بولنے اور عمل میں بہت زیادہ اپنے کو پابند رکھتا ہے. انسان کا آخرت سے نڈر ہو، جیسے بہت سارے انسان ہوتے ہیں آخرت سے نڈر ہو کے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ آخرت کے ڈر سے زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے جب توبہ نصوح جیسی سچی توبہ کرتا ہے. تو اس طرح کی توبہ جو ہوتی ہے توبہ نصوح کہتے ہیں اس کو، جو آدمی کی زندگی بدل دے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے مقابلے میں ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنی جو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فوراً اپنی غلطی کو مانتے ہیں. زیادہ تر لوگ غلطی مانتے نہیں، اعتراف نہیں کرتے، کیونکہ اپنے ایگو کی وجہ سے یا پھر مجبورانہ معافی مانگ کر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب انسان کے اندر غلطی کا پچھتاوا نہیں ہے. اگر ایسا کر رہا ہے انسان کہ وہ مجبوراً غلطی مان رہا ہے، احساس نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اس بات کو ہمیں بتایا ہے کہ انسان صرف زبان سے معافی مانگ کر یا صرف اعتراف کر کے بات کو یہ نہ سمجھے کہ ختم ہو گئی ہے. یہ تو کرنا ہی ہے. انسان کا اعلیٰ کیریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کہ وہ اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہے اپنی زبان سے یا کسی طریقے سے، تو اس کے بعد وہ اس انسان کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرے، اپنی محبت کا رشتہ بڑھانے کی کوشش کرے، اس کے لیے اور اچھا کام کرے، اس کی مدد کرے، اس کی فکر کرے، تاکہ اس کا دل جو ہے اس سے جو بھی تکلیف ہوئی ہو، اس کے دل پر جو دھبا لگ گیا ہو، اس کی طرف سے جو تکلیف ہوئی ہو، تو اس کو وہ اس کی محبت، اس کا فکر جو ہے اس کو صاف کر دے، اس سے اس کا دل صاف ہو جائے. تو اس کا مطلب ہوا کہ انسان کے معاملے میں بھی غلطی ہو جانے کے بعد ایک انسان کو شدت سے پچھتاوا ہونا اور اعتراف کرنا
یہ انسان کی خود کی ضرورت ہے تاکہ فرشتوں کی جو ریکارڈ ہیں، فرشتے جو ریکارڈ بناتے ہیں اس کا نام اس میں لکھا جا سکے کہ وہ ایک ماڈسٹ انسان ہے. ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا اعتراف کریں، اس کے ساتھ وہ کریں. تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور سب سے اچھا خطا کار یعنی سینر وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کرے. مولانا وحید الدین صاحب کہتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کرنا، ایکسیپٹ کرنا، غلطی کو ماننا ایک بہت بڑی عبادت کا عمل ہے. خدا کے مقابلے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا توبہ ہے، اور انسان کے مقابلے میں اس کو غلطی کا اعتراف کرنا کہتے ہیں، یعنی اپنی غلطی کو ماننا کہتے ہیں. اصحاب رسول کی زندگی کا اگر مطالعہ کرا جائے تو بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور اعتراف کرنے والے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، قانونی حساب سے ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی وہ کہتے تھے مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ کو معاف کر دو. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں غلطی پر تھا، دراصل اپنی ماڈسٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، اپنی ماڈسٹی کو قائم رکھنا ہے. کیونکہ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر انسان کے پاس ہر وقت خدا کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کا ریکارڈ لکھتے رہتے ہیں. ایک سچا مومن اس بات کا گریڈی ہوگا، اس کا مطلب بہت زیادہ اس کی چیز کی لالچ ہوگی کہ فرشتے اپنے ریکارڈ میں اس کو ایک ماڈسٹ انسان کی حیثیت سے لکھیں، نہ کہ ایک سرکش انسان جو ایروگن ہو، جو بہت زیادہ ایگو میں رہے اس انسان کی حیثیت سے. تو ہر انسان چاہے گا کہ ہماری فرشتے ہمارا ریکارڈ ایک اچھے ماڈسٹ انسان کی حیثیت سے جانیں. تو اس طرح یہ کہنا کہ میں غلطی پر تھا جبکہ وہ غلطی پر نہ بھی ہو، تو مومن کو فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، اور خود کو خدا کے آگے جھکا کر مومن کو تسکین ملتی ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، رہتا ہے وہ. اور جو انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر پاتا وہ فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے سرکش جو ہوتا ہے ایگو کے جذبات کو تسکین کر لیتا ہے، سیٹسفائیڈ کر لیتا ہے. تو آخر میں مولانا صاحب کی لائن سے ختم کرتی ہوں کہ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ بامقصد آدمی کی پہچان یہ ہے کہ صبح کو وہ اپنا منصوبہ بنائے، اپنی پلاننگ کرے، اور شام کو وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا انٹروسپیکشن کرے. تو یہی میری لرننگ تھی شبینہ. جزاک اللہ آپا. کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ نے کہا کہ اپنی غلطیوں کو اعتراف کرے، اس سے کیا ماڈسٹی ڈیولپ ہوتی ہے ایک انڈیویجول کے اندر، اور وہ اگر کسی کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ہرٹ کیا ہے، تو وہ خود جا کر کے اپنی معافی مانگ لے، اس سے بھی ماڈسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور ہمیشہ وہ ریپینٹنٹ رہے، کچھ بھی اس سے اگر رونگ ہو جائے تو وہ ریپینٹنٹ رہے. اس سے یہ ہوگا کہ فرشتوں کی صحبت اس کو ملے گی. اب میں ڈاکٹر سفینہ کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. السلام علیکم. آیت کا ترجمہ ایک بار پڑھنا چاہ رہی ہوں. اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک تیرا رب مہربان اور محبت والا ہے. تو اس طرح کی ورسز اور بھی ہیں قرآن میں جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ریڈی ٹو فارگیو ہیں، ہمارے سنس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم سچی اسپرٹ کے ساتھ ریپینٹنس یا توبہ کا رویہ اختیار کریں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ لگی مجھے، کیونکہ دنیا میں پرفیکشن کے درجے میں صحیح بننا کسی بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. کوئی بھی انسان چاہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا. اتنی ناقص ہستی کے ساتھ ہم لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم پوری عبادت بھی اس پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر پاتے جو اس کا حق ہے. تو جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرنے والا بنے، غلطی کرنے کے بعد وہ چونک جائے اور اپنی غلطی پر وہ شرمندہ ہو، اپنی اصلاح کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو،
اور اس کے لیے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار رہے. یہی مجھے لگتا ہے انسان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے بار بار ہر بار قرآن میں اس بات کو فوکس کیا گیا کہ میری طرف پلٹو، مجھ سے معافی مانگو اور میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا رحمت کا پہلو اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑی صفت ہے جو سمجھ میں آئی. کیونکہ جیسے کئی مجھے اسکول کے ٹیچرز کچھ یاد آئے. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے تھے جو کہ غلطی ہم پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے ان سے کچھ، مطلب کہ اگر سر سے کچھ پوچھنا ہے تو پہلے پیچھے سے بہت زیادہ تیاری کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے تھے تم پوچھو تم پوچھو، اور ڈر کے مارے جاتے نہیں تھے. اور کوئی ٹیچر اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ہم ایک دم سے اپنی کوئریز کلیئر کرتے تھے، اپنی غلطیوں کو وہ اگر ہمیں بتاتے تھے تو ہم اس سے بہت اچھا کنیکٹ کر پاتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اتنا اچھا اسپیکٹ ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. اس طرح سے ہمارا ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، ہم اللہ کو اپنا دوست بنا پاتے ہیں، اپنا محبت کا مرکز بنا پاتے ہیں، کیونکہ یہ والا آسپیکٹ اتنا رحم دلی کا ہے اللہ تعالیٰ کا. پہلی بات تو یہ. اور دوسرا، جیسے آپ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا کہ انسان غلطی کرتا ہے ٹو ار ہز ہیومن. اور ایک حدیث جو انہوں نے بتائی کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ انہیں معاف کر سکے، معافی فرما دے ان کو اللہ تعالیٰ. تو اس حدیث سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. تو یہ ایک تو پہلا پوائنٹ آپا کی ہی بات سے مجھے ملا. میں اس کو سوچ ہی رہی تھی کہ کیوں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا ہے کہ توبہ کریں. تو مجھے لگا پہلا پوائنٹ تو آپا کے نہیں دیا مجھے، تاکہ انسان کے اندر موڈسٹی بنی رہے، کبھی بھی وہ اپنی بڑائی میں نہ آ سکے. وہ اگر پرفیکشنسٹ ہوگا، ہر چیز پرفیکشن کے طور پہ کرے گا، کوئی غلطی نہیں کرے گا، تو کہیں نہ کہیں ایک بڑائی آ جائے گی، ایک ایروگنس آ جائے گی کہ آئی کین ڈو دس. اور اللہ تعالیٰ وہیں پہ انسان کو چیک لگانا چاہتا ہے کہ نہیں، تم ہیلپ لیس ہو، تم عاجز ہو، تم ماڈسٹ ہو. تو ہم سے وہ وہی چیز چاہتا ہے. تو اس لیے ہمیں غلطی کرتے ہیں تو ہماری ماڈسٹی برقرار رہتی ہے. آپ نے یہ پوائنٹ دیا مجھے آج، جزاک اللہ آپا. اور دوسرا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں کہ اگر جو توبہ کرے گا اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دوں گا. یہ قرآن کی 25 چیپٹر 70 ورس ہے. یعنی کہ اس کی ایول ڈیڈز کو گڈ ڈیڈ میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ خدا کو ہماری توبہ پسند ہے، کیونکہ وہ جو غلطی ہے وہ انسان کے لیے خدا کی طرف لوٹنے کی وجہ بن جاتی ہے. جو ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمیں کنیکشن کراتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اتنا بڑا فائدہ ہمارا اس غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم سچی توبہ کر لیں. تو انسان ہیلپ لیسنس کی سطح پر اللہ کی رحمت طلب کرنے لگتا ہے. اور سچی توبہ، جیسے آپا نے بتایا، توبہ نصوح وہ وہی ہوگی جب ہم اپنی غلطی کا اتنا زیادہ احساس کرنے لگیں، اتنا شرمندگی ہمیں ہو کہ ہم اپنے کو پوری طرح سے کریکٹ کر لیں. اگر ہم سیلف کریکشن نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری توبہ بھی سچی توبہ نہیں تھی. مجھے یہ بھی لگتا ہے اس بارے میں. اور ایک آیت سورہ نساء کی مولانا صاحب اکثر بتاتے تھے کہ جلدی توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے. تو یہ جلدی توبہ کا بھی مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سے کوئی برائی ہو جائے اور ہم جلدی اتنے سینسیٹیو ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہماری حساسیت اتنی اچھی ہو، تو ہم فوراً اللہ کی طرف پلٹیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس چیز کو سمجھنے والے بن جائیں، ہمارے اندر سینسٹیوٹی ہو غلطی سے. یہ نہ ہو کہ ہم اس چیز کے کیونکہ ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں اور اس کو ہم فوراً اس کی توبہ نہ کریں تو وہ برائی دھیرے دھیرے ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے یا ہماری کنڈیشننگ میں شامل ہو جاتی ہے. تو پھر ہم اس کی توبہ کر ہی نہیں پاتے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ برائی ہے ہمارے اندر. تو جلدی توبہ کرنے کا فائدہ ہماری اپنی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہی توبہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی سینسٹیوٹی ہمارے اندر، سب کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کمیوں کو فوراً جان سیں. اور جیسے آپا نے کہا کہ انٹروسپیکشن کی عادت ہم سب میں ہونی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے عمل اور اپنے سوچ کو چیک کرنا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو خود نہیں جان پاتے، کوئی اور ہمیں کرٹیسائز کر کے بتاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا وہ ہے کہ اگر کوئی اور ہمیں بتائے تو ہم اس پر سنسیئرلی
غور کر سکیں اور اپنے اندر وہ کمی اگر ہے تو اس کی توبہ کر سکیں. تو یہ سارے پوائنٹس میرے ذہن میں آئے اس آیت کو پڑھ کر. جزاک اللہ. Jazakallah, Dr. Safina, for sharing your learning. A very important point that is to be noticed is that everyone is bestowed with consciousness. ہر انسان جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں ہو رہی ہے. اس سے زیادہ ہر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں ہو رہی ہے. اس کے کانشیسنس ہی اس کو بتاتا ہے کہ کہاں پہ وہ غلطی ہے. ہم جب اس کانشیسنس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو جب ہم اگنور کرتے ہیں تبھی ہم سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہوتا ہے. یہ میں نے مولانا کے لیکچر میں ہی صبح میں ہی سنا اس کو. تو ویری امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے کانشیسنس کی آواز کو سنیں اور اس کو فالو کریں. وہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. میں نجمہ آپا کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. شبینہ، جزاک اللہ. جی آپا. جزاک اللہ. ایک غلطی کا اعتراف کرنا ہے مجھے. ابھی جو جی میں نے غلطی کی کہ میں نے جو ہے ورس اور چیپٹر بتا دیا تھا اور اس کو پڑھا نہیں تھا. تو ابھی جب ڈاکٹر سفینہ جیسی بولی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو ہے اس کو ایسے بتایا تو لوگوں کو سمجھنے میں بھی مشکل ہوئی ہوگی. تو اس کے لیے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں کہ میری مطلب مجھے سے شروع ہوتا اور مجھ کے پہلے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا اور سب کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہوگی. تھینک یو آپا. This is a practical demonstration in this session of اعتراف of غلطی. Right آپا؟ چلیے آپا نجمہ آپا آپ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دونوں نے، ڈاکٹر سفینہ نے اور فہمیدہ صاحبہ نے بہت کلیئرلی غلطی کی بات کری ہے. تو میں بھی اپنی لرننگ یہی شیئر کرتی ہوں. کچھ چیزیں اوور لیپ بھی کریں گی کہ سورہ ہود کی 90 جو آیت کہتی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے. تو یہ جو گائیڈنس سب کے لیے ہے. ہم جانتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اللہ نے اسی لیے، کیونکہ انسان میں یہ کمزوری ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. اور غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اور شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم گائیڈنس جو اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن میں، ہم اس سے بہت ہٹ کے کام کریں، یعنی بات کو صحیح رخ کے بدلے غلط رخ پہ بھی لے جائیں. مولانا نے اس بات کی ایگزامپل بھی دی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک صحیح ایک بات کو غلط طریقے سے ایکسپلین کریں. تو ہم اسے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو کام کریں وہ غلط رویے سے کریں. تو ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہمیں فوراً ہی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. تو ابھی ڈاکٹر سفینہ نے جو بات کہی کہ ہمیں جلدی معافی مانگنا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور کہ جلدی معافی مانگ لیں اس بات کی. اور اگر ہم نے کسی انسان کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو وہ ہمارا کانشیس جو ہے ہمیں بتاتا رہتا ہے، تو ہمیں اس سے بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ پہلے جس کے ساتھ تم نے کچھ غلط کیا ہے اس سے معافی مانگو. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے اللہ کے شرک کے علاوہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا. تو وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں معاف کرے گا. اس لیے ہمیں ہر رات، میں یہ سوچتی ہوں، اور یہ مولانا بھی بہت کہتے تھے، ہمیں ہر رات سونے سے پہلے اپنا ریٹروسپیکشن کرنا چاہیے. ہم دوسروں کی غلطیاں تو جلدی سے پہچان لیتے ہیں، لیکن اپنی غلطی نکالنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے. تو مولانا صاحب کی کتاب اللہ اکبر میں پڑھ رہی تھی، اس میں پیج 37 پہ ایک آرٹیکل ہے خرابی کی جڑ. اس میں قرآن کی ایک آیت کا ذکر ہے جس میں کہا ہے کہ اپنے رب کی
بڑائی کرو اور اپنے اخلاق کو پاک کرو. لیکن اگر ہم یہ ایگزامپل مولانا نے دی ہے، یہاں دوسرے کے اخلاق کو پاک کرو کے معنی میں ہم لے لیں تو سارا معاملہ الٹ جائے گا. جو آیت ذاتی اصلاح کے سبق دے رہی تھی وہ صرف دوسروں کے خلاف ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو ہم کہیں کہ وہ معافی مانگے، ہم اپنے کو اس میں سے چھوڑ دیں. تو یہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو حکم خدا کی طرف سے دیا گیا ہے اس کا سب سے پہلا خطاب ہمیں اپنی ذات سے ہونا چاہیے کہ دوسروں کے بدلے نہیں، ہمیں اپنے طرف سے ہونا چاہیے. اور مولانا کی کتاب تعمیر حیات کے پیج 61 کو میں نے پڑھا تھا، تو ایک آرٹیکل ہے، ایک حقیقت ہے. میں اس کا تھوڑا سا پورشن آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو شخص ایک معاملے میں غلط ثابت ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں غلط. اس میں صرف ایک آدمی کی ایکسیپشن ہے جو غلطی کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے اور کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرے. تو یہ جگہ جگہ انہوں نے اسٹریس کیا ہے. تو غلطی کرتے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا کوئی سادہ بات نہیں ہے. یہ مولانا لکھتے ہیں یہ بے حد اہم بات ہے. جب آدمی اپنی غلطی کو نہیں مانتا تو اس کے پیچھے کوئی خاص سبب ہوتا ہے، یعنی مثلا وہ اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تو اسی لیے جب ہم غلطی کی معافی مانگتے ہیں تو ہم بہت ہمبل ہو جاتے ہیں، ماڈسٹ ہو جاتے ہیں، جیسا آپ لوگ بھی بتا رہی تھی. تو جب نہیں مانتا تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، یا کوئی ذاتی مفاد کا کوئی بات ہو تب وہ نہیں مانتا. تو اس کی وجہ سے اسلام میں غلطی کا اقرار کو بے حد اہمیت دی گئی ہے. جب وہ اپنی غلطی اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے اندر چھپی ہوئی بہت سی کمزوریوں کو مٹاتا ہے. وہ انسان اثر نو ایک پاک انسان بن جاتا ہے. یہ مولانا لکھتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانے، اس سے معافی مانگے. اور معافی مانگنے کا طریقہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیسے معافی مانگے. یہ ابھی ڈاکٹر سفینہ نے بہت کلیئرلی بتایا اور فہمیدہ صاحب نے بھی کہ کیسے ہم معافی مانگے. ہم اللہ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں اپنی معافی مانگنے کو. اور جو میں نے رات کو ریٹراسپیکشن کی بات کری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کبھی کہ ہم نے کیا غلطی کری ہے، تو اس لیے ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں. اور دوسرے یہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو حکم خدا کی طرف سے نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ بہت مہربان اور محبت والا. تو اس کے لیے بھی اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو وہ خدا کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے. وہ مولانا نے یہ بات ہمیں بہت ہی ایگزامپل دے کے سمجھائی ہے اور ہمیں بہت کلیئر کر دیا ہے کہ جب ہم کھلے دل کے ساتھ کائنات کو دیکھیں گے تو اس کی مہربانیاں اور اس کی محبت ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. اور جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے تو ہماری محبت اس سے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے محبت بھی بڑھے گی کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. سو اس سے محبت اور اس سے ڈرے بھی ساتھ ساتھ کہ اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات کو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا بدلہ تو سزا ہی ہوگا. تو اس لیے یہ ہمیں بہت سیریسلی گاڈ اورینٹڈ لائف اور آخرت بیس زندگی گزارنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے. یہی میری لرننگ ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ آپا. فہمیدہ آپا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں شبینہ، وہی بہت صحیح بات جو نجمہ آپا نے کہا کہ صحیح بات کو غلط طریقے سے بتانا، یہ کتنی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، نہیں بہت زیادہ کامن بھی ہے کہ لوگ بات کو صحیح سنتے نہیں ہیں اور اس کو پھر اپنے دماغ سے
سوچ کے اس کو پھر ویسے ہی بتا دیتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہو جاتا ہے تو بات دوسری بن جاتی ہے وہ. تو اس سے کافی باتوں کا جو ہے مطلب جیسے اگر گھر میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں، لوگ ایک صحیح بات کو غلط طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں، ذہن میں ایک نگیٹیوٹی آتی ہے. تو بہت قول و فعل میں اپنے بولنے اور اپنے کہنے سننے میں ہر چیز میں بہت زیادہ وہ ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو ہم کو اس کو بہت اپنے آپ کو چیک کر کے تب بولنا چاہیے کہ ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. یہ سمجھ میں آیا. جی اور کوئی لیڈیز ہے جو اپنی لرننگ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں شبینہ. جی جی سفینہ. آپ جیسے آپ کی بات پہ ہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا صاحب تو ہم سب کو اکثر کہا کرتے تھے آئی واز رانگ کہنے کا، کہ جلدی سے آئی واز رانگ کہہ دیجیے، جیسے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی غلطی ہے بھی یا نہیں بھی، تب بھی آپ یہ موقع نہ گنوائیں اپنی ماڈسٹی کو بنائے رکھنے کے لیے. تو یہاں پہ جیسے ان لوگوں کے ڈسکشن سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ لوگ باگ غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو. جیسے آپ نے کہا بات کو غلط کر کے بتانا، وہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے بھی وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں پورا سچویشن کہ محسوس ہو کہ یہ غلطی تو تھی مگر ایسے ایسے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا، اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ایک چیز ہے کہ ہمیں بہت آنےسٹلی اگر ہم توبہ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو بہت آنےسٹ ہو کر، جیسے آپ نے کہا، ہر چیز کو بیان کریں اور اس میں کوئی بھی کور اپ کرنے کا بالکل بھی ہمارا وہ نہ ہو ارادہ. بس یہ کہنا چاہ رہی تھی. مولانا کہتے ہیں ایون اف یو ہیو اے بیسٹ ایکسکیوز ڈو ناٹ گیو. یہ بہت فیمس پروورب بھی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اور کوئی لیڈیز ہیں جو اپنی لرننگ شیئر کرنا چاہتی ہیں. عائشہ یسرا پلیز. السلام علیکم. یہ جو ورڈ سے میں نے یہ سمجھ پائی کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس کا پہلی سچویشن اللہ تعالیٰ ہم کو دکھایا ہے تھرو آدم علیہ السلام اینڈ ابلیس کے ذریعے. تو جب آدم علیہ السلام کے آگے جھکو بولے تھے تو ابلیس نے منع کیا. تو یہ جو آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت ہے اس کے پاس مت جانا بولے تھے اللہ تعالیٰ، تو اسی کے پاس گئے تھے اور غلطی کیا تھا، لیکن فوراً انہوں نے توبہ کیا ہے، اسی سچی توبہ کیا ہے. تو اسی توبہ کے وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرسٹ پیغمبر بنا دیا ہے. تو ابلیس نے منع کیا ہے، forgiveness بھی نہیں مانگا ہے اللہ سے، تو انہوں نے اتنی اچھی جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. تو جب انسان سے غلطی ہوتی فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں. اسپرچولی ان کی جو لیول ہے وہ لیول انکریز ہوتی ہے اور خدا سے قریب ہوتے ہیں اور وہ انسان پہلی جیسے نہیں رہتی ہے. تو اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ایک اور رینک بڑھتی آتی ہے. میں نے اس لائن سے ورڈ سے یہی سمجھ پائی ہے. جزاک اللہ. اور کوئی سسٹرز ہیں جو اپنی لرننگ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں؟ رحمت النساء پلیز شیئر یور لرننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو جو سن کا جب کوئی سن کمٹ ہو جاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو امام النووی یہ سن کا ضروری حصہ ریپینٹنس ہے. ریپینٹنس از obligatory. It's obligatory for every sin. تو اس کے بعد جب کوئی سن ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ کی 3 شرائط ہیں. کوئی گناہ ہے
جو ہمارے اور بندوں کے درمیان ہے تو ہم ان سے معافی مانگ سکتے، اور جو کوئی گناہ اللہ اور ہمارے درمیان ہے تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فوراً اس گناہ کو، اس غلطی کو چھوڑنا، ترک کر دینا چاہیے۔ دوسری چیز، اس پر ریگریٹ کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اور تیسری بات ہے تو مکمل ریزالو کرنا چاہیے کہ شوڈ ناٹ گو بیک، تو گناہ پھر میرے سے نہ ہو سکے۔ تو یہ توبۃ النصوح کہلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو کافی بہت ساری باتیں اپنے بہنوں سے ہم نے سنا، تو یہ بہت ہی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ توبہ اور استغفار ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور سورہ نوح میں بھی اس کی تفصیلاً آیتیں بیان ہوئی ہیں کہ استغفار کی کتنے فائدے ہیں استغفار کے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے میری قوم تم استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، تمہیں بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بارش برسائے گا، پھلوں کی زیادتی، رزق کی زیادتی ہوگی، تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا۔ تو اس طرح استغفار کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور انسان ہے نا جب اپنے آپ کو چیکس اینڈ بیلنس پہ رکھتا ہے، جب استغفار کرتا ہے تو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، اور گناہوں سے اسے بچنے کی اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیتے ہیں۔ تو استغفار ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ہر روزانہ ہم توبہ و استغفار بہت ہی پچھتاوے کے ساتھ اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہمارے گناہوں، پچھلے گناہوں کی، غلطیوں کی کا احساس کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ سے ہم اگر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اگر ہم استغفار کریں گے تو یہی صحیح معنوں میں استغفار ہے۔ مولانا نے تو ہر چیز کے بارے میں تو یہی کہا کہ اس کو اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے، جو بھی عمل کیا جائے وہ اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے۔ تو استغفار اور توبہ کا اسپرٹ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر ندامت، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم، پختہ عزم، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اور احساس، اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتے۔ ایون اللہ کے نیک بندے عبادت کرنے کے باوجود، سحری جب پوری رات عبادت کرنے کے باوجود آخری وقت میں، سحر کے وقت میں، سحری صبح کے وقت استغفار کرتے تھے۔ اور اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آیت ہمیں قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے، گڑ گڑاتے تھے کہ شاید یہ قبول نہ ہو، ہماری انفاق ہمارا قبول نہ ہو۔ تو اس طرح ایون نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے تھے اور قبولیت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ یہی میری لرننگ ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ ماریا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں 2 مہینے سے تقریباً اس گروپ سے جڑی ہوئی ہوں، اور ابھی اچانک اس پروگرام کے درمیان ہی دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ بہت سارے لوگوں سے ماشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن الحمدللہ جیسے کہ مولانا کی تحریروں کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ آج اس میڈیا کے ذریعے ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو چلیے الحمدللہ، بس
تشکر کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ نے اس ذریعے سے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا. اور نجمہ آپا سے ہماری ملاقات ہوئی تھی پروگرام میں, لیکن اصل میں بھی کہنا یہ تھا کہ عائشہ نے اپنی لرننگ شیئر کی تھی اعتراف کا, کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا. تو میں نے یہ سیکھا اس سے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی, تو آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا اور اس اعتراف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے. اور ابلیس سے غلطی ہوئی تھی تو ابلیس نے اعتراف نہیں کیا, دونوں سے غلطی ہوئی. ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہو کر وہ محروم ہو گئے. اور آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا اور آدم علیہ السلام اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی لرننگ تھی کہ اعتراف کتنی بڑی چیز ہے. اور آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر اعتراف کیا. اور ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوئی تو ابلیس کا رویہ اختیار کرتا ہے, وہ فوراً ہی اپنی غلطی کا سبب کسی اور کو ٹھہراتا ہے. تو یہ ابلیس کا رویہ ہے. اور آدم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی اگر ہو تو فوراً اقرار کر لینا چاہیے اور اس میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو ہم لوگوں نے سیکھی اس سے کہ ہاں اعتراف جلد کر لینا چاہیے اور اعتراف سے انسان مقبول ہوتا ہے. یہی میری لرننگ تھی. Jazakallah Maria for sharing your learning. Fahmida Appa. بہت خوشی ہوئی آج ماریا نے اپنی لرننگ بتایا آج پہلی بار, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور ان سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ ہمیشہ اس طرح سے اپنی لرننگ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اور ماشاء اللہ بہت اچھے سے انہوں نے اس کو چیز کو کلیئر کیا. اور میرا خیال یہ تزکیہ گروپ کی ہیں شاید, یہ ابھی جلدی آئی ہیں, لیکن اس جلدی اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا شیئر کیا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا ان کی باتوں سے, یہ کافی سمجھ آ رہی ہے ان کو باتیں, اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر سفینہ کچھ کہیں؟ واقعی بہت خوشی ہوئی ان کی بات سن کے, اور بہت کلیئرٹی تھی ان کی بات میں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلیئرٹی ہونا بہت کم ہے, کیونکہ لوگ بتاتے ہیں لیکن وہ بہت کنفیوز تھاٹس کے ساتھ بتاتے ہیں اپنی لرننگ. ان کی بہت کلیئر بات تھی, بہت اچھا لگا. اور مجھے ان کی بات سے ہی ریلیٹڈ خود بھی ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا نا کہ وہ سارے لوگوں کو بہکائے گا اور جہنم میں بھر دے گا جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ سوائے میرے کچھ چنندہ لوگوں کے, ایسے کچھ آیت میں مجھے یاد نہیں آ رہا پراپر, مگر وہ لفظ مجھے شاید وہ ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہکاؤ سوائے میرے کچھ چنندہ لوگوں کے, تم بہکا نہیں پاؤ گے ان کو, کچھ ایسے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چنندہ لوگ وہی ہیں, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غلطی تو انسان کرے گا ہی, جو توبہ کریں گے, جو معافی مانگیں گے, جو آدم علیہ السلام نے رویہ اپنایا وہ رویہ اختیار کریں گے, تو وہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ شیطان کے وسوسوں سے بچ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے وہ چنندہ بندے بن جائیں گے. یہ مجھے ماریا کی بات سے وہ ریلیٹ کر پائی میں. ڈاکٹر سفینہ یہ بہت صحیح بات ہے. اسلام میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ خوف خدا ہے. اگر خوف خدا انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے, اگر انسان کے اندر وہی چیز نہیں کام کر رہی ہے, خدا کا خوف ہی نہیں ہے, تو غلطی جو ہر انسان غلطی کرے گا, لیکن وہ غلطی جو خدا کے خوف والا انسان ہے وہ تو کرتا ہی رہے گا, کبھی کانشیس نہیں ہوگا کہ اپنی غلطیوں پر. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب, تو وہ جو ہیں کافی پیسے والے تھے, تو انہوں نے پوری زندگی بہت زیادہ ایگو, اپنے پیسے کے گھمنڈ میں زندگی گزارا, بہت زیادہ اس میں رہتے تھے, کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے, ان کو نہ خدا کی بات سمجھ میں آتی تھی, نہ کسی
طرح سے خدا کی نہیں سمجھ میں آتی تھی تو کس کی سمجھ میں آتی، تو بہت سمجھانے کی بھی لوگوں نے کوشش کیا، نہیں سمجھتے تھے۔ آخر کار وہ اب جیسے ہوتا ہے نا کہ جہاز ایک دم آسمان میں جب اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اپنے ہی میں ایک دم خلا میں رہتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے جب نیچے آتا ہے تو پھر تھوڑا دھکا، پھر نیچے پھر آتا ہی ہے، زمین پر آ ہی جاتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے انسان کے پاس بھی کہ وہ پھر اپنے اس لیول پر آ جاتا ہے جو اس کی حیثیت ہے، اس پہ آ جاتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں کوئی سب کچھ غلط ہی کر دیا۔ تو ایسے ہی ان کا بھی بڑھاپا آیا، بہت زیادہ تکلیف کے دن گزارا، تو پھر انہوں نے مطلب وہ اور نہ پیسہ تھا ان کے پاس، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم نیچے ایک دم کر ہی دیا تھا۔ تو وہ پھر وہ سب سے جا کے غلطی کی معافی مانگا کرتے تھے، خالی ایسی سڑک پہ چلتے رہتے تھے اور غلطی سے کی معافی مانگتے رہتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے وقت دیا ہوا ہے کہ آخری سانس تک اللہ معاف کرنے کے لیے ہمیں تیار رہتا ہے، جو کتنا بڑا شکر ہے۔ لیکن انسان جب نہیں سمجھ پاتا تو اللہ کرے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو آخرت میں اچھی مقام ملا۔ یہی کہنا تھا۔ جزاک اللہ آپا۔ رضیہ آپ کچھ شیئر کریں گی؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں آپا، جیسے آپ کی آواز بہت کم ہے۔ ہاں اب آ رہی ہے؟ جی جی بہتر۔ ہاں آپا، اس میں جیسے جو یہ آیت ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پتہ چل رہا ہے، دوسرا اس میں ایک موقع بھی دیا جا رہا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اتنا نادم ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ وہ اب کیا کرے۔ تو اکثر پھر یہ ایک آیت جو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک امید جگائی ہے اپنے بندوں کے دل میں، تو یہ اگر آیت نہ ہوتی تو وہ تصور کر سکتا ہے وہ انسان جس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتا، یا تو وہ اسٹریس میں ہی رہتا، یا پھر وہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان گناہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں یا کچھ، مطلب کچھ نیگیٹو ہو جاتا۔ لیکن یہ چیز جو ہے اس کو پازیٹیو جو ہے سکاراتمک چیزیں اللہ تعالیٰ سے امید باندھتی ہے۔ تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن جو سدھار ریفارمیشن، یہ آج کل اس میں بھی ہے کہ جیسے جیل وغیرہ کا جو تصور ہے، تو جیل میں جب لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، پنشمنٹ دی جاتی ہے، تو ان کے پنشمنٹ کو کم کر دیا جاتا ہے جب وہ اپنے وہاں پر جو ان کا ریکارڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اسلامک، مطلب کہنا چاہیے کہ یہ قرآن سے یہ آیت جو ہے یہ انسان کے اندر ریفارمیشن، اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ دوسرا میرا کہیں مولانا صاحب کا شاید آرٹیکل تھا جس میں کہیں کوٹ ہے کہ وہ غلطی سب سے اچھی غلطی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دے۔ مطلب غلطیوں میں بھی وہ غلطی جو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دے، وہ غلطی سب سے اچھی غلطی ہوتی ہے۔ بس یہی کہنا چاہ رہی تھی آپ۔ جی جزاک اللہ رضیہ for sharing and learning. And ثنا آپ اپنی شبینہ، جی جی شبینہ یہ ایک تھوڑا سا انٹرفیرنس، سوری، میں رضیہ کی بات میں شاید مجھے لگتا ہے وہ ایک حدیث کی بات کر رہی ہیں جو انہوں نے آخر میں کہا۔ ایک حدیث ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی کو توبہ کرے۔ اور تو یہ آپ شاید کہنا چاہ رہی تھیں، اس کو مولانا صاحب بہت بتاتے تھے، اور ہم سب کو بہترین خطا کار بننا ہے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں جی آپا۔ ثنا آپ اپنی لرننگ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج کے سیشن سے جو میری لرننگ ہوئی ہے، جیسے کہ ہم قرآن کے ورس پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ تو میں سمجھ پا رہی ہوں کہ اللہ سے ایسی معافی مانگنا جو آپ کو دوبارہ اللہ کی طرف پلٹا دے۔ تو مجھے مولانا کا ایک کوٹ اس میں یاد آتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رسمی توبہ اور ایک ہوتا ہے شعوری توبہ۔
جب آپ ایک رسمی توبہ کو ادا کرتے ہیں تو وہ توبہ کبھی بھی آپ کو اللہ کی طرف نہیں لوٹاتا، لیکن جب آپ شعوری توبہ کو ادا کرتے ہیں تو وہ توبہ آپ کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ تو شعوری توبہ کے لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے اپنی غلطیوں کو ریئلائز کریں، جیسے کہ آپ سب نے کہا، اور ڈسکوری کرتے رہیں کہ ہم نے کس جگہ پر کیا پیٹرن غلط کیا۔ تو جب ہمیں یہ چیز پتہ چل جائے گی تو ہمارے اندر وہ ہے نا خوف خدا کی اہمیت جاگ جائے گی، ہمارے اندر ڈر ہو جائے گا، تو ہم فوراً ہی جو ہے وہ خدا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور فوراً ہی ایک ایسا توبہ کر سکتے ہیں جو ہمیں خدا کی طرف واپس کر دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ ایک ایسا توبہ جو خدا کی طرف آپ کو واپس کر دے۔ اور دوسری چیز مجھے، جیسے کہ عائشہ نے بولا اپنی لرننگ آدم علیہ السلام اور ابلیس کو لے کر کے، بہت ہی اچھی تھی۔ اس میں مجھے ایک پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ریئلائز کیا اور توبہ کر لیا، ابلیس نے توبہ نہیں کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کچھ لوگ اپنی غلطی کو ایروگنس میں لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی غلطی کو سیلف کریکشن میں لے لیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو سیلف کریکشن میں لے لیا اور ابلیس نے اپنی غلطی کو ایروگنس میں لے لیا، تو اسی لیے وہ نقصان میں۔ تو ہمارے لیے یہاں پہ لرننگ یہ ہو جاتی ہے کہ جب بھی ہم سے غلطی ہو تو ہم اس کو سیلف کریکشن میں لیں، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکیں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکیں اور اپنے اندر پازیٹیو کوالٹیز کو پیدا کر سکیں، ایسی کوالٹیز جو ہمیں اللہ سے ملا دے، ایسی کوالٹیز جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو مجھے یہ آج کے سیشن سے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ شبنم پرویز، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ لوگ کا ڈسکشن سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ انسان تو خطا کار ہے، انسان کو اپنا غلطی کا جلد سے معافی مانگنا چاہیے۔ جو انسان اپنا غلطی پر نادم رہتا ہے وہی سچ والا انسان ہے۔ اگر ہم خطا کر کے ہم نادم نہیں ہوتے ہیں تو ہم ابلیس میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ کے آگے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو اپنے شعوری طور پر اپنا غلطی کو جانچے کہ کیا ہم غلط ہیں، کس طرح سے ہم غلطی ہوئی۔ ہم کو جلد سے جلد اللہ کے آگے ہم معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے اپنے ایک بندے میں شامل ہونا چاہیے۔ یہی سمجھ میں آئی اس سیشن سے۔ جزاک اللہ خیر۔ Jazakallah Shabnam Parvez for sharing your learning. I think we have come to the end of the session almost, and I request Femida Appa to conclude the session with the dua. جزاک اللہ شبینہ، آج جو لرننگ آج سب کی ہوئی ہے وہ ہم سب اپنے اپنے لیے اس کو بہت زیادہ گہرے سے سمجھیں، تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم ہر وقت کہہ سکیں کہ میں نے غلطی کیا ہے۔ ہر صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو میری زندگی میں جو شروعات ہوتی ہے تو اس وقت اتنا مطلب اگر انسان اپنے آپ کو کانشیسلی نہیں سمجھتا، نہیں دیکھتا ہے، تو ہر وقت غلطی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے غلطی ہوتی ہی رہتی ہے۔ کبھی نگیٹیوٹی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے چیک کرنا شروع کریں گے تو ہم بڑی غلطی سے تو انشاءاللہ ضرور بچیں گے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہیں، ڈیولپ ہو جاتی ہیں، پھر وہ ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ چیک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اور کل میں پڑھ رہی تھی، اس وقت مجھے مل ہی نہیں رہا وہ لائن، کہ مولانا صاحب نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو مطلب کوئی بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ سے، اگر ہم توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ ہی تعالیٰ سے کہنا ہوگا کہ ہم کو ہماری غلطی دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کو ہر چیز ملتی ہے، تو ہم توبہ بھی جب کریں تو اپنے آپ کو اپنا انٹراسپیکشن کرنا چاہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہماری غلطی دکھائیے، ہم کو ہر وقت چیک کرنے والا بنائیے۔ تبھی ہم ایسے بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو چیک کرنے والے اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بغیر خدا کی مدد کے تو اتنے زیادہ ہیلپ لیس ہم ہیں۔ ہم کو یہی نہیں پتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اور ہم کو یہی نہیں پتا کہ کتنی بڑی غلطی کیا ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا ہے ہمیں کہ ہم غلطی سے ہم کو بچا، ہماری ہر جو غلط عادتیں ہیں اس سے ہم کو بچائے، اور ہمیں صحیح نظر سے ہمیں ہر چیزوں کو ہم کو دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔
जज़ाकल्लाह आपा, आमीन। जैसे कि आपने अभी कहा आपा, तो आज सुबह ही में मैं वही लेक्चर, शायद आप उसी लेक्चर से ही रिलेटेड कुछ कह रही हैं। मैंने भी मौलाना के लेक्चर में यही सुना कि हम ज़रा-सी बात के हर सिचुएशन में नेगेटिव हो जाते हैं दूसरों के लिए। अगर कुछ हमारे साथ कुछ भी अलग हुआ या कुछ बुरा हुआ, जो हमारे हिसाब से वो शायद गलत हो, लेकिन हम फ़ौरन नेगेटिव हो जाते हैं। ये चीज़ हमें बिल्कुल हमारे अंदर से ये आदत ख़त्म होनी है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी ही बन जाती है कि चीज़ों को लेके हम नेगेटिव हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी एक दुआ है आपा, जो आप अभी बता रही थी कि अल्लाह चीज़ों को मुझे वैसे ही दिखा जैसा कि है, ना कि मैं जैसा समझती हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है, जो मौलाना ने कभी मुझे ये बताया था ये दुआ के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है। हम सब इस दुआ की जो मीनिंग है अपनी ज़िंदगी में ढालें और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू बी मॉडेस्ट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह। तभी हमें फॉरगिवनेस मिलेगी, सिर्फ खाली ऐसे बोलने से हमें नहीं मिलेगी। हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, rather than pointing the finger on others why they did wrong. तो inshallah with this we end this session. Inshallah we meet again next week with a new topic. Assalamu alaikum.